أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. جیسے کہ آپ حضرات اور خواتین کے علم میں ہیں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام کے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو نرالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اگر پڑھنا شروع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر جوانی تک، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر ہم پڑھیں تو اس قدر خوبصورت زندگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، انسان کو اس پر رشک آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زندگی گزاری ہے، یہ کوئی دنیاوی خوشیوں میں نہیں گزاری۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے پیسے تھے، بلڈنگیں تھی یا گاڑیاں تھی، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت کی رضا تھی۔ چنانچہ جیسے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو نرالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری تکلیفیں آئیں، بہت ساری مشکلات آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ تمام کے تمام تکالیف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے کچھ مہینے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم دنیا سے چل بسے تھے۔ تو سب سے بڑی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملی۔ ظاہر ہے جب بچہ پیدا ہو جائے اور تھوڑا سا ان میں شعور آ جائے اور اس کے والد ہی فوت ہو گئے ہو، کتنی بڑی تکلیف کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والد کا رول بھی ادا کیا اور والدہ کا بھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ یہ دوسری بڑی تکلیف۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے دادا کرنے لگے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی دنیا سے چل بسے. اب خود سوچیں، ایک بچہ 7-8 سال کا ہے، نہ اس کی والدہ ہے، نہ والد ہے، نہ دادا ہے، نہ بڑے بھائی ہیں، نہ چھوٹے بھائی ہیں، نہ بڑی بہنیں ہیں، نہ چھوٹی بہنیں ہیں، کوئی بھی دنیا میں نہیں. کس قدر تکالیف میں ہوگا وہ بچہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر صبر کا مادہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا تھا. آگے جب ہم چلتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچپن سے ہی اللہ نے ان کے اندر بہت اچھی عادتیں رکھی تھی. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح ایک انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے، ایک انسان تھے. جیسے ہم انسان ہیں ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. خود اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ لوگوں سے کہو قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان تھے ہم جیسے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر صبر کا پہلو بھی رکھا تھا. امانت داری ان کے اندر اس قدر تھی کہ بچپن سے ہی لوگ ان کے اوپر حد سے زیادہ اعتماد کرنے لگے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں رکھتے تھے. اور چونکہ مکہ کے لوگ جب تجارت کرتے تھے تو وہ کسی اعتماد والے آدمی کو اپنا سامان تجارت دیتے تھے کہ یہ فلاں جگہ پر لے کر اس کو بیچ لو. تو اس طرح اعتماد والا آدمی بہت کم ہوتا تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو پتہ چلا کہ ایسا ایک آدمی ہے جو بہت زیادہ امانت دار ہے. تو انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت دیا اور کہا کہ یہ اس شہر میں جا کر بیچ دو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے. پہلا بیٹا ہوا 2-3 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. دوسرا بیٹا ہوا 2-3 سال کی عمر میں، وہ بھی فوت ہو گئے. تیسرا بیٹا ہوا، وہ بھی فوت ہوا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی بچہ وہ بڑا نہیں ہوا. بچپن میں ہی سارے بچے دنیا سے چلے گئے تھے. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی تکلیف کی بات. نہ والد ہے، نہ والدہ ہے، نہ دادا ہے، نہ بچے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بچے ہیں. بچیاں بڑی ہو گئی اور ان کی شادیاں بھی ہوئی، ان کے آگے اولاد بھی ہوئی پھر. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی بچہ بڑا نہیں ہوا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمت ہے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بچے کو بڑا نہیں کیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ انبیاء جو ہے وہ مال اپنے میراث میں نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچے جب دنیا سے جا رہے تھے تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے بھی دے رہے تھے کہ تمہاری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، کوئی خاندان ہی نہیں ہے. طعنے دے رہے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو جمع کیا. اب وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے تھے اور یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس فلاں پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ کر وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ مخالفت شروع کی. اور سب سے بڑی مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب نے. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، روایت میں آتا ہے کہ اس نے پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور کہا تبت لک یا محمد اجمعتنا لہذا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت ہو تمہارے لیے، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تو یہاں پر. اب خود سوچیں کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حد سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچپن سے ہی ان کے ساتھ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. اور باہر کے لوگ تو صحیح ہے لیکن اپنے خاندان والے ہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینک کر کہتا ہے کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی صبر کیا. بے صبری کا مظاہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے. بہت ہی کم لوگوں نے اسلام قبول کیا اور لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ نبی جو ہے یہ پاگل ہے، کوئی کہتا تھا یہ جادوگر ہے، کوئی کیا کیا باتیں کرتا تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا مظاہرہ کیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف چلے گئے، وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. وہاں کے لوگوں نے نوجوانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پتھر برسانے شروع کیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی صبر فرمایا. مکہ میں لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا مظاہرہ کیا. ایک خاتون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گندگی پھینکتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کچھ بھی نہیں کہا. کچھ دن کے بعد وہ گندگی پھینکنا بند ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت میرے اوپر گندگی پھینکتی تھی، آج کل وہ عورت کیوں غائب ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے ان کی بیمار پرسی کے لیے. اتنا بڑا صبر کا مظاہرہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مجبور کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا. اپنے شہر چھوڑنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے مجبور کیا. ظاہر ایک آدمی ایک شہر میں پیدا ہو جائے، ان کی خاندان وہاں پر ہو، ان کے دوست یار وہاں پر ہو اور اپنی زندگی کے 53 سال وہاں پر گزارے، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ ابھی تم نے مکہ چھوڑنا ہے کیونکہ یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑنا پڑا. اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مکہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن تمہارے رہنے والے اتنے ظالم ہیں کہ وہ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر مدینہ چلے گئے.
مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی. وہاں پر یہودیوں نے، وہاں پر منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کیا یہودیوں نے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی اگر جنگ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے خلاف کوئی جنگ کرے تو تم لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ معاہدہ کر کے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی. خود کتنی بڑی تکلیف ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سے صبر کا مظاہرہ کیا. اور ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی سے یہ درس دیا کہ صبر کرنا، صبر کا درس ہمیں بھی دیا. روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں یہ احد کا جو پہاڑ ہے اس کو سونا بنا دوں گا آپ کے لیے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن اگر آپ چاہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ درس دینا چاہ رہے تھے کہ تکلیفیں انسان کے اوپر آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مالی تکالیف بھی ہوں گی، جانی تکالیف بھی ہوں گی، انسان کے اوپر طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، کبھی فوتگی ہوگی، کسی کا بیٹا بھی فوت ہو سکتا ہے، بیٹی بھی فوت ہو سکتی ہے، کسی کے والدین بھی دنیا سے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں درس دیا. روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں سخت قسم کی بھوک لگی ہے، اور بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کے اوپر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر یہ پتھر بندھے ہوئے، ایک ایک پتھر تھا سب کے پیٹ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا پیٹ دکھایا تو اس کے اوپر 2 پتھر تھے. بھوک کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. حالانکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کوئی تکلیف ان کے اوپر نہ آتی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ درس دینا چاہ رہے تھے، ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آزمانا ہے. کبھی کبھی انسان سے اللہ رب العزت اس کے والدین چھین لیتا ہے، بہن بھائی چھین لیتا ہے، کبھی کبھی انسان سے اللہ رب العزت اس کی اولاد چھین لیتا ہے، اس کی بچیاں بچے چھین لیتا ہے. اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا صبر کر رہا ہے. آیا میں اس کے اوپر یہ تکلیف لاتا ہوں تو یہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا بے صبری کا؟ اور اگر کوئی صبر کا مظاہرہ کرے گا تو اس کو پھر اللہ رب العزت اچھا پھل بھی دیں گے. کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی تکلیف آئے تو ہم اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کریں، ہم بے صبری نہ کریں. ہم اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت سے مانگے کہ یا اللہ، یہ تکلیف آپ کی طرف سے ہم پر آئی ہے اور آپ نے ہی اسی تکلیف کو ختم کرنا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت مانگ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت ہماری دعا قبول ہی نہیں کرتا. اللہ رب العزت کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا. یا دعا لیٹ قبول ہوتی ہے یا کسی اور شکل میں قبول ہو جاتی ہے، لیکن دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. تو کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم پڑھیں. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں لوگ طرح طرح کی خرافات شروع کر دیتے ہیں، اسلام کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں ہم ربیع الاول منا رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، اور کبھی اپنے گھروں کے اوپر لائٹیں لگانی شروع کر دیتے ہیں. کوئی طرح طرح کی خرافات لوگ شروع کر دیتے ہیں. کوئی کھانا پکا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دے رہے ہیں،
گھروں میں دے رہے ہیں، یہ کوئی بھی چیز اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات والے دن روزہ رکھتے تھے، اور پیر والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے تھے۔ تو کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلنا چاہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پیر والے دن پہ روزہ رکھے، 12 ربیع الاول کو روزہ رکھے۔ نبی علیہ السلام تو تب خوش ہوں۔ نبی علیہ السلام کو خوش کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات لانے کی کوشش کریں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی ہم پڑھیں، نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ نبی علیہ السلام کو اگر ہم نے خوش کرنا، صبر کا مظاہرہ کریں۔ کوئی بھی تکلیف ہمارے اوپر آ سکتی ہے، تکلیف اللہ رب العزت اگر کسی انسان کے اوپر لاتا ہے تو کس لیے؟ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو ہمیں تمام کے تمام تکالیف کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، بے صبری نہیں کرنا۔ میں نے شروع میں آیت پڑھ لی، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب بہترین نمونہ کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا ہے اور نبی علیہ السلام کی جتنی بھی اوصاف ہے وہ اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے، صحابیات کی زندگی کو دیکھنا ہے، اور وہ تمام کے تمام چیزیں جو صحابہ کے اندر تھے، جو اوصاف ان کے اندر تھے، وہ اپنے اوپر بھی لانے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔